بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 14ویں پارے کے آخری پاؤں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عبداللہ بن مسعود اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، خیر و شر کو واضح کرنے والی جامع ترین آیت ہے۔ یہ آیت خیر اور شر کو واضح کرنے کے لیے ایک جامع آیت ہے۔ ولید بن مغیرہ جو اسلام کا ایک مشہور دشمن تھا، جب اس نے اس آیت کو سنا تو وہ بھی اس آیت سے متاثر ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ جن 3 چیزوں کو حکم دیا ہے ان میں پہلی چیز عدل و انصاف، انسان کی طبیعت اور مزاج میں انصاف ہونا چاہیے، عدل و انصاف۔ دوسری چیز احسان اور بھلائی، احسان اور بھلائی طبیعتاً مزاجاً ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور احسان کا جذبہ ہو۔ اور تیسری چیز قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور 3 وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، ظلم و زیادتیوں سے۔ یہ 3 برائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، جھوٹی قسمیں کھا کر اور دھوکے کی آڑ لے کر لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ قسموں کی آڑ میں لوگوں سے مذاق کرنا، ان کو دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ آگے خرچ کرنے کی سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں، ما عندکم ینفد، کہ جو تم خرچ کر دیتے ہو وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا، اور جو تم اپنے پاس رکھتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ اس طور پر ہو جاتا ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس پر اس کو اجر ملے گا، اور جو چیز کھا پی لی وہ ختم ہو گئی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مرد و عورتوں کو حکم دے رہے ہیں، من عامل صالحا من ذکر، اعمال صالحہ کرنے والا، نیک کام کرنے والا، بھلائیوں میں خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو باسکون زندگی عطا فرمائیں گے، با لطف زندگی۔ سکون اور چین اور اطمینان کی زندگی ہر ایک کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس چین اور سکون اور اطمینان کی زندگی کا اللہ نے راستہ بتایا ہے کہ جس قدر زندگی میں نیک اعمال ہوں گے اور جس قدر زندگی نیکیوں پر چلنے والی ہوگی، نیک راستے پر چلتا ہوگا، اتنا ہی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے متعلق آداب بیان فرما رہے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر اس سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ بستی، ایک وہ سوسائٹی جس کے لوگ خوب مزے کی زندگی گزار رہے تھے، روزگار بھی خوب تھا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی خوب تھیں، اور ہر طرح کے خوف سے بھی پر امن تھے، نہ کسی طرح کا کوئی خوف تھا، نہ ڈر تھا، نہ روزی کی تنگی تھی۔ یہ سارے مزے کی زندگی وہ سوسائٹی کے لوگ گزار رہے تھے، لیکن اچانک سے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کری، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ساری چیزوں کو چھین لیا اور ان پر بھوک اور فقر و فاقے کو مسلط کر دیا اور خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب انسان برت رہا ہوتا ہے اور ان نعمتوں پر جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ضابطہ ہے، اصول ہے کہ پھر وہ اللہ کی نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی
روزی اور روزگار میں کشادگی اور چین و سکون کی زندگی، دشمنوں سے امن و سکون سے رہنا، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب یہ چیز انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے پھر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ یعنی برابری کے ساتھ لے سکتے ہو، یعنی جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے اتنا ہی تم اس کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو، صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اور بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو مختصر ایک آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا تھا، اور آسمانوں کی سیر اور اس معراج کے سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح شروع کیا تھا کہ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو ایک سواری لے کر بھیجا تھا۔ اس سواری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اور مکہ سے ہی سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ گئے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، وہیں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر پر لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کری اور جنت اور جہنم کے سارے مناظر دیکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا اور دیگر لوگوں کے سامنے، تو مشرکین مکہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر، مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمانوں کا سفر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے لگے۔ جب انسان شریعت کی باتوں کو دماغ پر رکھ کر سوچتا ہے کہ دماغ میں نہیں آتی تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جب اپنے دماغ اور اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یقین کر لیتا ہے، تو پھر وہ ہدایت پر بھی رہتا ہے، بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس واقعے کا بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی فوراً تصدیق کر دی، اور ادھر سے ہی آپ کا لقب صدیق کا پڑ گیا۔ یعنی مشرکین تو اس واقعے کا مذاق بنا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعے کی تصدیق کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو اپنے کیے ہوئے اعمال نامہ اعمال کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اب تم پڑھ لو اپنی کتاب کو، جو تم نے دنیا میں کیا ہے وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لو، اچھا کیا ہے تو اچھا لکھا ہوا ہے، اور برا کیا ہوا ہے تو برا لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں والدین کے حقوق سے متعلق تفصیلی احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا اس طرح آغاز کیا کہ اپنے عبادت کے ساتھ والدین کے احسان کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق گنوا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے سامنے اف نہ کرو، ان کو جھڑکو مت، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے جھک کر عاجزی کے ساتھ رہو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ یہ 6 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیتوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا عذاب آخرت میں ہے، لیکن احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ والدین کو ستانے کا انجام دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جو ضعیف ہے کندھے میں بٹھا کر طواف کرایا ہے، میں نے اپنی والدہ کو کندھے میں بٹھا کر طواف کرایا ہے، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تو ساری زندگی بھی والدہ کو اس طرح طواف کراتا رہے تو ایک وہ رات جس رات والدہ نے تجھے پیدا کیا تھا اور تکلیف برداشت کی تھی، اس رات کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، خرچ کیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اسراف اور تصریف سے بچو، اسراف اور تبذیر سے بچو۔ یعنی اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں گناہوں کی جگہ پر خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا تو حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضابطے بھی بیان فرمائے کہ بلا ضرورت بے موقع خرچ کرنا
یہ خرچ کرنا نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے وبال اور عذاب بن جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کئی ساری برائیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو بے روزگاری کے خوف سے قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدکاری اور زنا کاری سے دور رہو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال سے مت کھاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے دلیل بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں کچھ بد کہو، کوئی بات عام نہ کرو جب تک کہ کسی بات کا یقین نہ ہو جائے، اس سے پہلے کسی کے بارے میں کچھ بات مت کہو۔ آنکھ، کان اور دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوال ہوگا۔ زمین میں تکبرانہ چال نہ چلو، زمین میں تکبرانہ اور اکڑ کر مت چلو۔ یہ 8 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا تقریباً پورے ایک رکوع میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے کہ ان سے بچو۔ آگے شیطان کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ جب اس کو شیطان کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے زمین پر اس کو اتار دیا، تو اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، کہ مجھے مہلت دیجیے، مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مہلت دی، قیامت کے دن تک تمہارے پاس مہلت ہے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے، جو تمہاری پیروی کرے گا، جو تمہارے پیچھے چلے گا، وہ تمہارے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے، نیکی کی تقوی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہوں گے، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ شیطان کا زور اس پر چلتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے، جو نماز و عبادت سے دور ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے، جو ذکر و تلاوت سے دور ہوتا ہے، شیطان کے سارے ہتھیار اس پر چل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز روزے دین کے اور عبادت کے اور تلاوت کے اور ذکر اذکار کے پابند ہوتے ہیں، شیطان ان پر وار چلانا چاہتا ہے، لیکن ان عبادتوں کے نور سے اور ان ذکر اذکار کے نور سے وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے، یعنی جو میری عبادت کرتے ہوں گے، ذکر و تلاوت کرتے ہوں گے، نماز و روزوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، ان پر تو تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور جو ان چیزوں سے دور ہوں گے، جو ذکر و اذکار و عبادت و تلاوت سے دور ہوں گے، نماز روزے سے دور ہوں گے، ان پر تیرا زور چلے گا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگلی آیتوں میں صبح اور شام کی نمازوں کا حکم ہے، اور فرض نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی نماز یعنی تہجد کی نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ تہجد کی نماز جو رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت قرب کا وقت ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے عبادت اور اللہ تعالیٰ سے آہ وزاری اور گریہ وزاری کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے صدائیں بھی ہوتی ہیں تہجد کے وقت میں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی حاجت و مراد کو پوری کروں۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تہجد کے وقت صدائیں ہوتی ہیں، اور رمضان کی راتوں میں تو خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرض نمازوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں تہجد کی نماز کو نفل کہہ کر بیان فرمایا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ہے نفل، یعنی کوئی لازم نہیں ہے، لیکن پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، اور بہت سارے نام ہیں، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جن ناموں سے بھی تم اللہ کو پکارو گے وہ اللہ تمہاری پکار سنے گا۔ سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے مشرکین مکہ کو سوال سکھا کر بھیجا تھا کہ اپنے نبی سے آ کر 3 سوال کرو، اگر یہ 3 سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھ لو کہ یہ صحیح نبی ہیں، یعنی اپنی نبوت کا جو اعلان کرتے ہیں اس اعلان میں یہ سچے ہیں۔ چنانچہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں بتائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں آیتیں اتاری، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں، اس کا جواب۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے بارے میں بتائیں، تو سورہ کہف کی آخری صفوں میں، یعنی اگلے کل جو تلاوت کی جائے گی ان میں اس سوال کا جواب ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے اتاری ان کے اس سوال کے جواب میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں کل ان تینوں کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، آپ نے جب انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل کے بارے میں کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں گے تو میں بتاؤں گا۔ آپ کے انشاءاللہ کہنے کے بھولنے کی وجہ سے آپ کی وحی آنے میں تاخیر بھی ہو گئی تھی، آپ انتظار کرتے رہے کہ جبرائیل کب آئیں گے اور میں ان تینوں سوالوں کا جواب دوں گا، تو وحی کی تاخیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائی کہ آئندہ جب بھی کسی کام کے بارے کا ارادہ کیا کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں، امت کو سبق ہے کہ اپنے آئندہ کے کاموں میں انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اصحاب کہف یہ ایک جماعت تھی، جس زمانے میں یہ رہا کرتے تھے، جس ملک میں، جس شہر میں، جس بستی میں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، وہ اپنے کو لوگوں کا خدا کہتا تھا اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ یہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہیں، ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دی کہ ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی عبادت سے بیزار ہیں۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلیہ ربنا ورب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو مہلت دی کہ تمہارے پاس چند دن کی مہلت ہے، سوچ لو، ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان اس بستی سے نکلے کہ چند دنوں کی مہلت ہے، اگر ہم یہیں رہیں گے تو یہ بادشاہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، مجبور کرے گا یا مار دے گا اپنی عبادت پر۔ چنانچہ انہوں نے ایک جنگل کی طرف رخ کیا اور وہاں پہ ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور اس غار میں وہ جا کر سو گئے۔ ان کا سونا ایسا تھا کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے، اس کے بعد وہ اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم شاید صبح اور شام سوئے ہیں، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیجا، پیسے لے کر کے جاؤ، کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، اور خیال کرنا کہ پتہ نہ چلے کسی کو ہمارے بارے میں، نہیں تو بادشاہ پکڑ لے گا۔ جب یہ ساتھی پیسے لے کر دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار نے ان پیسوں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو بہت پرانے زمانے کے پیسے ہیں، اور دکاندار نے اس کو بتایا کہ تم تو بہت پرانے زمانے کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ تب انہوں نے تعارف کرایا تو معلوم چلا کہ ہاں یہ گزشتہ زمانے میں اپنی کتابوں میں یہ واقعہ سنا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو بادشاہ کے ڈر سے اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر غار میں جا کر پناہ لی تھی، اور جو اس زمانے میں بادشاہ تھا جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تھے 309 سال بعد، جو اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ دیندار بادشاہ تھا، وہ بادشاہ آ کر ان سے ملا بھی اور ان کا استقبال بھی کیا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ درس دیا ہے کہ ساری قوم بھی اگر تمہیں مارنے کے لیے تیار ہو جائے اور تمہیں دین سے اتارنا چاہے، لیکن اگر تمہارے دل میں ایمان کی مضبوطی ہوگی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اصحاب کہف کی جماعت ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ہم نے ان کے دلوں پر اطمینان ڈال دیا تھا۔ ایک ظالم بادشاہ ان کو مجبور کر رہا تھا کفر اور شرک پر، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا اور یہ اس کی بات کسی طرح ماننے کو راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، ایک دوست دیندار تھا اور ایک کافر تھا، آخرت کا منکر تھا۔ جو دیندار تھا اس کے پاس دنیا کی دولت کم تھی، اور جو کافر آخرت کا منکر تھا اس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، بہت بڑا اس کا باغ تھا، اور وہ اپنے باغ میں اپنے دیندار دوست کے ساتھ، مسلمان دوست کے ساتھ داخل ہوا۔ تو داخل ہوتے وقت اس نے کہا کہ دیکھو میرا باغ کتنا زبردست ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تم آخرت کے زندگی کا یقین رکھتے ہو، میں تو اس زندگی کا یقین بھی نہیں رکھتا، اور اگر بالفرض میں مرنے کے بعد اٹھایا بھی گیا تو مجھے اس سے بہتر باغ مل جائے گا۔
یعنی وہ اپنی دنیا پر ناز کر رہا تھا اور ایمان والے کو ذلیل اور رسوا سمجھ رہا تھا، حقیر سمجھ رہا تھا، اور اپنے باغ پر ناز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا دیکھو میرا باغ کتنا بڑا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور دنیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو، دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، تو دنیا دار آدمی اس کو ملامت کرتے کہ تو نماز پڑھتا ہے، تیری نماز سے تجھے کیا فائدہ، تیرے پاس تو دنیا بھی بہت تھوڑی سی ہے۔ تو نماز اور روزہ اور عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ بہت ساری دنیا اکٹھی کر لیں گے، بلکہ نماز، روزہ، عبادت، اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دنیا ہمارے پاس جمع ہو جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی کامیابی اور جنت نصیب ہو جائے۔ تو یہ کافر اس دیندار، اس ایمان والے کو یعنی ایک طریقے سے ملامت کر رہا تھا، اور اپنے باغ میں تکبر اور اکڑ سے داخل ہو رہا تھا کہ دیکھو میرا کتنا بڑا باغ ہے۔ چنانچہ اس طرح ملامت کرتے وہ واپس آیا، اور جب صبح اپنے باغ میں گیا تو اس باغ میں صبح ہونے سے پہلے ایک ایسی آفت اور مصیبت آئی کہ جس سے اس کا پورا باغ ہلاک ہو گیا۔ جب وہ اگلے دن اپنے دوست کے ساتھ دوبارہ باغ میں گیا اور دیکھا اس نے باغ کا حشر، تو وہ بڑا افسوس کر رہا تھا، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور کہہ رہا تھا کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، وہ جو دیندار دوست تھا، کہ جب تو باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اپنی دنیا داری پر بڑا ناز کر رہا تھا، اور تو یہ سمجھ رہا تھا یہ تیری کمائی ہے، یہ تیری محنت ہے۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا ہے، اللہ کا انعام ہے، تو نے اس کو دنیا کی کمائی کو اپنی کمائی سمجھا تھا، دیکھ تیری ساری کمائی برباد ہو گئی۔ تو اس دوست نے، اس دیندار دوست نے اس کو سمجھایا ہے کہ اپنی دولت کو دیکھ کر اپنی غرور اور تکبر میں مت آیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث سے بھی معلوم چلتا ہے کہ اپنی کسی اچھی اور بھلی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے سے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے وہ چیز نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جیسے بچے ہیں، گھر کے اچھے لگتے ہیں، گھر ہے اچھا لگتا ہے، گاڑی ہے اچھی، کوئی بھی چیز ہو انسان کو اچھی اور بھلی معلوم ہو تو فوراً اس کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس جملے کے کہنے سے وہ چیز آفت و مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔